السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور نماز میں خشوع خضوع تبھی آتا ہے جب وہ نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ہماری بات سجدے تک پہنچی تھی۔ آج کی پہلی حدیث سجدے کے حوالے سے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فلمست۔ اما جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو گم پایا، آپ بستر پہ نہیں تھے، کیونکہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو میں نے ہاتھ سے تلاش کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ فوجدت فہو ساجد وقدماہ منصوبتان۔ میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں کو لگا، جو دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، مطلب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ استدلال ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے رکھے جائیں گے اور ملائے جائیں گے، کیونکہ اگر پاؤں اتنے کھلے ہوئے ہوں تو ایک ہاتھ دونوں پاؤں پہ نہیں لگ سکتا۔ ایک ہاتھ، اماں جی فرماتی میں اپنے ہاتھ سے تلاش کر رہی ہوں اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پہ لگا، تو ایک ہاتھ دونوں پاؤں پہ تبھی لگے گا جب دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ اگر جدا ہوں پھر ایک ہاتھ تو لگ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ سجدے کے حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ، صحابہ فرماتے ہیں وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بین یدی۔ نبی علیہ السلام اپنی پیشانی، اپنا سر مبارک اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھتے، یعنی آپ جب سجدہ کریں تو آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر نہ ہوں کہ سر آگے ہو، بلکہ آپ کے ہاتھ یہاں پہ ہوں، آپ کا سر جو ماتھا، پیشانی، جبہہ، وہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہو۔ اس طرح آپ سجدہ کرتے۔ اور پھر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا بین یدیہ حتی یرا بیاض ابطیہ۔ صحابی فرماتے ہیں جب آپ سجدہ کرتے اپنے بازوؤں کو کشادہ کرتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو سجدے میں ایسے ہاتھوں کو اندر کو نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیں، ایک تو نفل جب آپ پڑھ رہے ہوں یا جب آپ اکیلے ہوں تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ جماعت میں ہوں، صف میں ہوں، تو ایسے بازو نہیں کھولنے کہ ساتھ والا ہی پریشان ہو جائے، اس کی نماز ہی خراب ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام اپنے بازوؤں کو کھولتے تھے، کشادہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی، چونکہ آپ چادریں وغیرہ اوپر پہنتے تھے، تو جب ایسے بازو کھولے جائیں گے تو وہاں سے یہ سفیدی نظر آتی ہے آپ کی بغلوں کی۔ آخری حدیث آج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفترش احدکم افتراش القلب۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ کتے کی طرح زمین پہ نہ بچھائے۔ جیسے کتا جب زمین پہ بیٹھتا ہے نا، اپنا پورا بازو ایسے زمین پہ سے بچھا لیتا ہے، ویسے بچھا کے بیٹھتا ہے۔ جب سجدہ کرنا ہے اپنی پوری کوہنی، ایسے ہاتھ اور پوری کوہنی
یہ زمین پہ بچھا نہیں دینا، کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں، ہاتھ زمین پہ ہوں، کوہنی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، کوہنیاں زمین پہ نہیں لگانی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔